جس بی بی کے در پر آئے ہیں اس بی بی کی عظمت کی بلندی کی وجہ سے ایک بار دوبارہ صلوات کریں۔ ابھی ہم موجود ہیں اس وقت تہران کے علاقے امین آباد میں۔ یہ بلند پہاڑی سلسلہ، اس پہاڑی سلسلے پر شہزادی بی بی شہر بانو کا مزار ہے۔ بی بی شہر بانو کا اہل بیت کے ساتھ بڑا رشتہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کم از کم یہ 9 معصومین کی ماں ہے، ایک معصوم کی زوجہ ہے، ایک معصوم کی بہو ہے، پاک سیدہ کی بہو ہے، اتنا بڑا اعزاز، یعنی کہ 14 معصومین کے ساتھ جن کا رشتہ ہے، ان کا نام بی بی شہر بانو۔ بی بی شہر بانو بادشاہ زادی تھی۔ آپ یزدجرد اور شہریار کی اولاد سے ہیں، بادشاہ شہریار کی اولاد سے ہیں۔ جب خلیفہ ثانی کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور یہاں پر تمام بادشاہوں کی اولاد کو قیدی بنا کر مدینہ لے جایا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، مدینہ میں دربار میں وہ کھڑا کیا گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہوں کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں رکھنا چاہیے، اور کہا کہ ان بیویوں کی ہتھکڑیاں کھول دیں۔ مولا علی نے دربار میں ان بیویوں کی ہتھکڑیاں کھلوائیں، اور بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ آگے سے کسی نے کہا کہ اتنے ہیں تو خرید لیں، ہم نے تو لونڈی بنا کر بیچنا ہے۔ تو مولا نے رقم بھی ادا کر دی اور آزاد کر دیا، اور پھر کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ جس کے ساتھ زوجیت کرنا چاہے آپ کو اختیار ہے۔ پاک بی بی جن کا نام شاہ جہان تھا، آپ کو خواب میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ آپ نے جب مجمع میں مولا حسین علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں۔ مولا علی علیہ السلام نے آپ کا نکاح پڑھایا، آپ کو اپنے گھر میں اپنے اہل بیت میں شامل کیا، آپ کا نام شہر بانو رکھ دیا، کہا کہ آج کے بعد آپ کا نام شہر بانو ہے۔ پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان کی تربیت کی۔ اور مولا علی علیہ السلام نے یہ دعا دی کہ خداوند متعال آپ سے اس فرزند کو پیدا کرے گا جو اس وقت روح زمین پر سب سے برتر اور بزرگ ہوگا، اور آپ ہی کے بطن سے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پاک بی بی شہر بانو کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام زین العابدین کی ولادت کے وقت ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہے، ایک روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ بی بی اس وقت زندہ رہی، اور واقعہ کربلا میں بی بی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں گئی۔ جب بی بی کربلا پہنچی، شب عاشور ساری وصیتیں کی گئیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے ان پاک بی بی کو ایک الگ سے وصیت کی کہ دیکھو تم ایرانی ہو، میرا دشمن عرب ہے اور بہت کمینہ دشمن ہے، اسے تم سے جب دشمنی ہوگی تو یہ عرب و عجم کا جھگڑا چھیڑ بیٹھے گا، لہذا جب میرا خالی ذوالجناح خیام میں واپس آئے اس پر سوار ہو جانا، اور وہ ذوالجناح تمہیں وہاں لے جائے گا جو مقام تقدیر نے تمہارے لیے طے کر رکھا۔ پاک بی بی نے مولا حسین علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا کہ عصر عاشور جب خالی ذوالجناح خیموں میں آیا، پاک بی بی اس پر سوار ہوئی، اور وہ ذوالجناح دشمن کے نرغے سے نکلتا ہوا
بی بی کو مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ایران کے یہ پہاڑی سلسلہ کراس کرتے ہوئے ان پہاڑوں کے درمیان لے آئے. کتنا فاصلہ ہے کربلا سے یہاں تک کا. دشمن یقیناً فوجیں لگائی ہوگی آپ کو پکڑنے کے لیے، لیکن مولا حسین علیہ السلام کی اس وفادار ذوالجناح نے، اس وفادار گھوڑے نے پاک بی بی کو اس مقام تک لے آئے. بی بی یہاں رہی. بی بی کا محل عبادت موجود ہے. ابھی جہاں آپ کو سبز رنگ کا یہ دروازہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ایک غار ہے. اس غار میں بی بی نے آ کے عبادت کی اور یہیں پر قیام کیا. اس کے بعد بی بی کا انتقال ہوا اور اوپر بی بی کی برکت ہے جہاں پر یہ پرچم لگا ہے، یہاں بی بی دفن ہے. کچھ لوگوں کے مطابق اس بات کے بارے میں بھی مزید پھر دو روایت ہے. ایک روایت ہے کہ بی بی یہاں آئی ضرور تھی، عبادت بھی کی تھی، لیکن عبادت کے بعد کچھ عرصے بعد بی بی کا پتہ نہیں لگا بی بی کہاں گئی. اور یہ جو جگہ ہے مرکز، یہ محل عبادت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بی بی مدینہ میں دفن ہوئی یا تہران میں، بی بی کا یہ محل عبادت ہے یا بی بی کی جائے دفن ہے. ہمارے لیے اگر پہاڑ کی کسی چوٹی پر ایک پتھر پر بھی بی بی کا نام لکھ دیا جاتا، ہم اس کی بھی زیارت کرنے کے لیے چلے جاتے. تو ہمیں ان روایات سے کیا، بی بی سے متصل یہ مقام ہے اور 1400 سال سے زائرین اور عاشقان بی بی کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر آتے. خدا متعال ہمیں معرفت کے ساتھ ان مقدس مقامات پر حاضر نصیب فرمائے. اور یہ پاک بی بی کی جو اہل بیت کی بڑی خاص ہے، 9 معصومین کی ماں ہے، مولا حسین کی زوجہ ہے، ہمسر ہے مولا حسین کی. کتنا بڑا رشتہ مولا حسین کی زوجہ ہونا. مولا علی علیہ السلام اور پاک بی بی زہرا کی بہو ہے. خدا متعال ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ابھی جائیں گے اندر جا کے بی بی کی زیارت کریں گے اور 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت ادا کریں گے انشاءاللہ. آئے بسم اللہ. جگہ کم ہے، ہم سارے اندر پورے نہیں آئیں گے. کچھ لوگ یہاں آ جائیں، کچھ اوپر چل دیں. دیکھ لیں جوتے یہاں دیں، جوتے یہیں اتار دیں.